اگر ماہ رجب کے مہینے کی آپ نے ابھی تک برکتیں حاصل نہیں کی تو نماز عصر کے بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ پڑھنی ہے جو پورے قرآن کی سردار رہتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بندہ نماز عصر کے بعد ماہ رجب کے مہینے میں اس آیت مقدسہ کو پڑھتا ہے وہ بیٹھے بٹھائے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہت جلد مالدار ہونا چاہتے ہیں اور رزق میں وسعت چاہتے ہیں اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، دیکھیں جس طرح ماہ رجب کا مہینہ عظمت فضیلت والا اور برکتوں والا ہے، اسی طرح عصر کے بعد کا وقت بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بدلتے ہیں، یعنی نیکیاں لکھنے والے فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، وہی مال و دولت دیکھتے ہیں اور ان میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس وقت جو عمل کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی سردار آیت کو ماہ رجب کے مہینے میں پڑھ لیتا ہے جو بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بالکل مختصر ہے میرے دوستوں، کیونکہ یہ وقت بھی بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے۔ آج کل عصر کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو یہ چند منٹوں کا عمل ہے۔ 2-4 منٹ اگر آپ یہ تسبیح، یہ قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ 21 بار بھی نہیں اگر آپ پڑھ سکے تو پھر سمجھ لیں آپ اپنی قسمت پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ آیت مقدسہ پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے ہر دن ہی برکت والا، ہر لمحہ برکت والا، لیکن جو نماز، جو اللہ نے نماز عصر کے بعد کے وقت میں جو برکت رکھی ہے نا، وہ شاید باقی اوقات میں نہیں، سارے دن کا جو سردار وقت ہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ ساری رات کا جو سردار وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بات جس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ اپنا وقت نہیں برباد کرتا، وہ وقت نہیں ضائع کرتا، وہ اس وقت میں اپنی تمام حاجتیں پوری کروا لیتا ہے، اپنی ہر مشکل کا حل کروا لیتا ہے۔ اسی لیے دوستوں، یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو سرداری مل جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بارے میں فرمایا، یعنی کہ نماز صبح شام، یعنی کہ 2 نمازیں اس کے بعد ہیں، 2 اس سے پہلے ہیں اور یہ درمیان میں ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا یہ خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت کی حفاظت کرو، لہٰذا عصر کے بعد کا وقت غفلت میں نہیں گزارنا، اس میں اور کچھ نہ کر سکیں، کم از کم 1 سے 3 دن مسلسل آپ نے نماز عصر کے بعد قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کو جس طرح کرے گا، یقین کریں 21 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب سن لیجئے گا، طریقہ سن لیجئے گا، بڑی آسان ہے، بالکل مختصر ہے، ہر شخص اس کو پڑھ سکتا ہے، جس کا بھی مقدر سویا ہوا ہو اس کو جگا لے، کیونکہ یہ چند منٹ آپ کی تقدیر بدل دیں گے، آپ کی قسمت سنوار دیں گے۔ اس لیے مقصود طریقے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ والے پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر کرم کی بارش برسا دیتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ یہ سارے انعامات جو آپ کے سامنے عرض کیے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس ماہ مبارکہ کی تمام برکتیں حاصل کر لیں۔ جو اسی طرح جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرنے، یہ زیادہ پسند ہے۔ آپ نے تو صرف چند آیات کو، ایک آیت مقدسہ کو چند بار پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور تسبیحات ہوں گی جو آپ پڑھیں گے،
اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، نماز اثر آپ نے ادا کر لی ہے، اس کے بعد آپ وہیں بیٹھے جہاں بھی آپ نے نماز پڑھی، اگر گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی آپ جس جگہ بھی ہیں آپ موجود ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں ہو تبھی اس عمل کو پڑھ لیں، نہ باہر اگر آپ ہیں جہاں کہیں بھی ہیں کسی جگہ پر کریں، ایسی کوئی بات نہیں، جہاں بھی ہیں آپ نماز اثر کی اذان ہو چکی ہے، اس کے وقت آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد بالکل آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہر بچہ بڑا جوان اس بات کو سمجھ لے، دل پر لکھ لے، یعنی کہ لکھ لے، یہ اس کے لیے فائدے مند ہے، اس کی زندگی بدل دے گا، یہ حالات بدل جائیں گے۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں بے روزگار کے لیے پڑھ لیں، جو جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہے اس کو پڑھے اور انعامات حاصل کرتے جائیں۔ اب میں آپ کو بالکل ایک ایک چیز بتاؤں گا، اب آپ نے اس ماحول کو، آپ نے آیت مقدس آپ کو پڑھنا ہے، باوضو ہیں۔ دیکھیں نماز اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس میں روایت رسول اللہ پاک نے فرمایا بندہ اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز، تمام نمازوں میں خصوصی بیج والی نماز کی، یعنی کہ بیچ والی نماز کی حفاظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے گا، یعنی کہ وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ پھر میرے آقا نے یہ بھی فرمایا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھتا ہوگا۔ پھر یہ نماز اور وہ نماز ہے جب بندہ قبر میں جاتا ہے اور اس کو آپ کسی وقت بھی دفن، یعنی کہ آتے ہیں فجر کے بعد دفن کریں، ظہر کے بعد کریں یا عشاء کے بعد کریں، لیکن جب قبر میں اتارتے ہیں تو ہر قبر میں اترنے والے کو عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ کتنی سادہ سی بات ہے، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ وقت عام وقت نہیں ہے، یہ وقت تو اتنا مبارک ہے کہ اگر انسان چاہے تو اس وقت میں ہی اپنا یعنی کہ جینا اور مرنا مقرر کروائے۔ اور اس کے لیے دوستو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا، یعنی عصر مبارک یعنی عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے، یعنی کہ اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا جس کی نماز عصر فوت ہو گیا، جس نے نماز عصر کو ضائع کر دیا تو یہ اس کے لیے بربادی ہے، اس کا مال سب کچھ۔ لیکن آپ نے نماز عصر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں، چند منٹ آپ نے بس بیٹھنا ہے۔ عمومی طور پر ہم اتنا ویسے بھی بیٹھ جاتے ہیں نماز عصر کے بعد تو اس سے بلاؤں سے نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ہر قسم کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کے دکھ اور مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دیکھیں اس وقت کوئی بھی شخص اپنے اوپر غم اور پریشانی کا انکار نہیں کر سکتا، ہر شخص کسی نہ کسی مرض کے اندر، کسی نہ کسی مشکل کے اندر، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو قرضے کا مسئلہ ہے۔ اس عمل کی بدولت بہت سارے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، ادھر عمل پڑھیں ادھر کامیابی مل جاتی ہے، ادھر وظیفہ مکمل نہیں ہوتا ادھر کامیابی آ جاتی ہے، اسی لیے ادھر وہ عمل کرتے ہیں ادھر سے رزق کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے دوستو اب آپ نے کشادگی رزق اور قرضے کی ادائیگی کے لیے اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو آپ یہ مقدس پڑھنی ہے آیتہ وہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم ہر حال میں کرنا ہے، اپنے اوپر دم کریں گے، اور دم کیسے کرنا ہے؟ ہاتھوں کے اوپر دم کریں، پورے وجود پر پھیر لیں، بس یہ کام آپ دم ہوگا، آپ کا دم ہوگا، بس یہ اتنا سا دم کرنا ہے، اور دم کرتے ہی آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرماتا ہے، کیسے تمہاری مدد آتی ہے، کیسے تمہاری راہیں کھلتی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، بڑی توجہ دھیان کے ساتھ بات سمجھاؤں گا۔ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے 7 مرتبہ، اور اس سے پہلے آپ نے نیت کر لینا ہے مقصد کی۔ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے توجہ
یعنی کہ آپ نے توجہ سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، نیت کریں گے، یا اللہ میری فلاں مشکل، فلاں حاجات، فلاں پریشانی ہے، یا اللہ تو اس کو حل فرما۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے اور اس فریاد کو 3 بار آپ نے دہرانا ہے، یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے 3 بار آپ نے اسی طرح الفاظ کہنے ہیں کہ یا اللہ میری مشکل کو حل فرما، یا اللہ میری فلاں مشکل کو حل فرما۔ اس طرح آپ کہنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے جو میں نے آپ کو بتایا۔ عمل کی یہ جو چیزیں شروع سے میرے دوستوں اینڈ تک بتاؤں گا، جو ترتیب بتائی ہے اس کو سنیے گا۔ ایسے نہیں کہ آپ یہاں آدھا درمیان میں آئیں اور شروع کر دیں کہ بس یہ بتایا تو بس یہ پڑھ لو۔ اکثر لوگ اسی وجہ سے یعنی کہ ناکام ہوتے ہیں، بعد میں پھر شکوے شکایت کرتے ہیں، سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اسی لیے بر وقت آپ جب بات کو سمجھ لیں، یعنی کہ سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر اسی لیے آپ کو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب بات کو مکمل سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو یہی کامیابی آپ کو چاہیے تو پھر آپ اس کے مطابق ہی عمل کو پڑھیں گے۔ اب آپ نے جو چیزیں پڑھنی ہے اس پر ذرا غور کیجیے گا، ذرا توجہ کیجیے گا، دھیان میری طرف رکھیے گا، اور اسی لیے اب آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک مکمل سورت پڑھنی ہے، وہ سورت جس کے بارے میں ہے یہ رحمت بڑی سورت، یعنی رحمت بڑی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رحمتوں کا ذکر کیا ہے میرے دوستوں، برکتوں کا ذکر کیا ہے، فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ آیت مقدسہ میں بتانے لگا ہوں، اس کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو چیزیں پڑھنی ہیں اس سورہ مبارکہ کی صرف ایک آیت مقدسہ شروع میں آپ کو اس کو 70 بار پڑھیں گے، اور وہ آیت مقدسہ جس کو آپ نے چند بار پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور یہ عمل، یہ وہ آیت مقدسہ ہے جو یقین جانے نبیوں رسولوں نے بھی پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرمایا، جنگوں میں پڑی گئی تو اللہ نے فتح عطا فرما دی، مصیبت زدہ پڑی تو مصیبتیں اللہ نے ختم کر دی۔ اب 70 مرتبہ جو پہلے آیت مقدسہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ دیکھیں اس کے اندر آج جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک صرف پہلی آیت مقدسہ میں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک جو اس میں ہے الگ سے وہ نہیں ہے، صرف قرآن کی آیت اور ایک ایسی صورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو دوستو اسی لیے یہ سردار آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی سرداری مل جاتی ہے۔ سرداری جو لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے سرداری مل جائے، ہم لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت زبیر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک کی خدمت میں حضرت آپ نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے احادیث مبارکہ جو پہلی آیت سے یعنی کہ آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد میں نے 70 بار آپ کو بتا دی ہے، اور یہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ، اس سورت کی یہ آیت مقدسہ ہے جس کو میرے آقا صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ نے تعجب کیا اس کی عظمت اور شان سن کر، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس آیت مقدسہ کو فرشتوں کے یعنی کہ پر کے اوپر لکھ دیا تھا۔ حضرت میکائیل یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کے اوپر لکھا، اور حضرت میکائیل ان کے پر کے اوپر اس قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کی آیت کو لکھا، اور اس آیت مقدسہ کو پھر پڑھنے والے شاید دیکھیں اس کی الگ الگ بھی اعمال بتائی جاتی ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، لیکن آج ایک عمل کے اندر خاص بات بتانے لگا ہوں۔ آپ نے آج اس مقدسہ کو پڑھنا ہے، اس کے اندر اللہ بھی، اللہ کا نام بھی ہے، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ بھی ہے، اس کی تعداد بھی آپ نے دیکھی کتنی بار پڑھنی ہے۔ یہ مختصر ٹائم لگے گا، کوئی زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگے گا۔ اب دیکھیں اس کو پڑھتے ہوئے تقریباً جتنی تعداد میں نے بتائی ہے کتنا ٹائم
لگے گا 2 منٹ لگتے ہیں، اگر کوئی اچھے طریقے سے سکون سے پڑھے گا تو 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 لگ جائیں گے، ٹوٹل 5 منٹ لگ جائیں گے۔ اگر آپ نہیں دے سکے ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں 3 دن مسلسل کر لیں، نہیں تو ایک دن بھی آپ کو پتا چل جائے گا۔ ایک دن کا یہ عمل ہے کہ مجھے اس عمل نے کیا طاقت دی ہے، اس عمل سے مجھے کیا انعامات ملے ہیں، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو دوستو یہ تو وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہمیشہ کرم فرمایا ہے اور ان کو اس تسبیح خلق نصیب ہوئی ہے۔ لوگ بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ان سے چاہت کرنے لگ جاتے ہیں، جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں ہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے اور پریشانیاں تو ان کے قریب بھی نہیں آتی۔ پھر اسی لیے دوستو اب آپ نے آگے چلیے گا، آگے بڑی چیزوں کو بھی اس طرح سے سنتے جائیے گا، پڑھتے جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ سورت وہ ہے، اس سورہ مبارکہ کی آیت کریم ہے جس کے بارے میں ہے کہ ایک شخص فضاء الہی سے یعنی کہ رضا قضاء الہی سے فوت ہو گیا تھا۔ جس دن مڑا اسی رات اس کے باپ نے خواب میں دیکھا وہ دوزخ میں ہے، اسے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے باپ نے جب دوسری رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ بحث میں تھا۔ باپ نے اسے کہا کل رات میں نے تجھے دیکھا، اس نے ہمارے اوپر سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، اس میں سے یہ میرا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک بندہ راستے میں جاتا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، ایک سورت کو 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے قبرستان والوں کو اس سورت کا ثواب تقسیم کرے تو اس کی قبروں کو جنت بنا دیتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ جس کے اندر یعنی کہ مراد اللہ کی رحمت ہے اور جیب سے مراد بندے کے جرم اللہ اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے، اور دوستو اس سے مراد نیکی یعنی کہ اس بندے نے جو نیکی کی ہوتی ہے اللہ اس نیکی کی برکت سے نعمتوں کا نزول کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ تو پھر ماہ رجب کے مہینے کے ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر یہ جیسا سورہ مبارکہ کے اس آیت مقدسہ اس کے بارے میں بیت المقدس جہاں کے آقا علیہ السلام سے یعنی کہ مسجد اقصیٰ جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یعنی آقا علیہ السلام سفر معراج کا سفر کیا نا تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور پھر کعبے کا حسین یعنی کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ بلندیاں، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری خوشیاں آقا علیہ السلام نے وہاں دیکھی۔ اسی لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں جو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ یعنی کہ دیکھیں 27ویں رجب کی رات آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور یہاں دنیا سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمانوں کی دنیا میں۔ اسی لیے دوستو آقا علیہ السلام اس وقت اپنی چچا زاد ہمسیرہ یعنی کہ ان کے گھر میں آرام فرماتے تھے، اور وہاں تمہیں یعنی کہ کعبے میں آئے اور یتیم کعبہ مسجد حرام کے اندر گویا کہ باقاعدہ معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی تھی۔ تو اسی لیے آقا علیہ السلام نے پھر راستے میں کیسے کیسے جو نظارے دیکھے، جو منظر حضور نے دیکھا پھر وہ بیان فرمایا، اور اس پر آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے کر حضور بیدار ہوئے تو جبرائیل نے سوال پیش کیے، یعنی کہ اس رات جبرائیل حضور کی خدمت میں۔ یہ ایک بہت بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اگر یہ سناؤں تو وقت بہت ہو جائے گا، تو آج اختصار کے ساتھ عمل بتاؤں گا، 1-2 باتیں صرف یعنی کہ فرض کروں گا آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ دیکھیں امت کی یاد ہر جگہ حضور نے اپنی امت کو یاد کیا، تو اسی لیے امتی کو بھی چاہیے جب حضور کہیں یا امتی، ہمیں تو امتی کو چاہیے امتی کو امتی کہیں یا نبی، ہمیں ہر وقت یا نبی کرتے رہنا چاہیے جیسے حضور نے میرے دوستوں کہا۔ ہمیں تو ہر وقت حضور کی یاد میں رہنا چاہیے، حضور پر درود پڑھتے رہنا چاہیے، ہماری زندگی ہے اسے گزرنی چاہیے۔ اسی لیے دوستو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، کیونکہ
اس امت میں آنے کے لیے تو نبی خواہش کرتے ہیں، نبی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں حضور کی امت میں بیدار کر دے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہمیں آقا علیہ السلام تا امتی بنا دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے دوستو ہماری خوش قسمتی ہے، ہم خوش نصیب لوگ ہیں، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کریں، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کا حبیب بھی خوش ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی عظیم صورت ہے جس کو آپ نے فوری طور پر پڑھنا ہوگا، وہ بھی بڑی آسان سی، بڑی خاص، بڑی اہم صورت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے، وہاں آقا علیہ السلام نے جنت اور دوزخ یعنی جنت کی سیر کی اور دوزخ کو مشاہدہ کیا، تو وہاں آقا علیہ السلام تو حضور نے جو منظر دیکھا تو حضور نے بیان فرمایا کہ وہاں معراج کی رات میں ایک نہر دیکھی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا یعنی کہ خوشبودار تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں جب ہم نے اس کو دیکھا اور میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کس کے لیے ہے، تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے اس غلام کے لیے ہے جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھے، اللہ قیامت کے دن اس کو نہر سے سیراب فرمائے گا۔ تو دوستو اس مہینے میں کوشش کرنا ایک آدھا روزہ بھی ضرور رکھ لیں، کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالیٰ کا کرم نصیب ہوگا، رحمتیں نصیب ہوں گی۔ جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا کے اندر آپ نے یہ ایک اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں جب اس وقت بندے کسی یعنی کہ مصیبت میں ہو، کسی میں یعنی کہ سارے راستے اس کے بند ہو، کوئی اس کو کہیں سے امید نظر نہ آئے، تو پھر بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارے تو 3 مرتبہ یہ دعا کے اندر آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے اور 3 بار یہ پڑھنے کے بعد 3 بار ہی اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے۔ آپ نے یوں کہنا ہے کہ اس کے بعد 3 مرتبہ کہیں میرے رب یعنی آپ نے کہہ دینا ہے میری یہ مشکل آسان کر دے، میری فلاں حاجات پوری کر دے۔ آپ نے دعا کے اندر اس طرح یہ الفاظ کہنے ہیں تو آپ نے 3 بار یہ اپنی مقصد یعنی اپنی حاجت کا نام لینا ہے۔ اب وہ اسم مبارک وہ آیت مقدسہ جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ میں آپ کو جو ترتیب بتانے لگا ہوں یہ بڑی اہم ہے، اس کو آپ نے کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں، زبانی ایک بار سمجھنا ہے، ویڈیو دوبارہ دیکھنے لیکن غلط نہ کیجیے گا، آگے پیچھے نہ کیجیے گا، تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، یہ آپ کے لیے ہی میرے دوستوں بات ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں لیکن کامیابی اس وجہ سے نہیں ملتی کہ انہوں نے صحیح بھی نہیں کیا ہوتا، تعداد میں کمی پیشی کر جاتے ہیں، شیطانی حملوں سے بچ کر مکمل کامل یقین کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری باتوں پر عمل کر کے پھر آپ نے بیٹھنا ہے۔ اگر یہ یعنی کہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کریں، اگر نہیں تو پھر اپنا وقت جو ہے نا وہ کہیں اور صرف کر لیں، خدا را میرے اعمال کے اندر تاثیر چاہیے تو پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا، انشاءاللہ خصوصی دعا بھی ہو جائے گی۔ اسی لیے دوستو یہ وقت آپ کی یعنی کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، یہ آگے مسلسل مہینے جو آ رہے ہیں نا یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ سعادتیں دی ہیں کہ ہم ماہ رجب کا مہینہ بھی یاد ہے، آگے شعبان آنے والا ہے، اس سے آگے رمضان آئے گا۔ اللہ کس کس کو نصیب کرتا ہے، خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس مہینے میں خاص اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیں گے۔ اب آپ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اس طرح کہ آپ نے 10 بار پڑھی، پھر بسم اللہ کے ساتھ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ کے ساتھ ہوگی، اس طرح آپ نے 11 بار سورہ مبارکہ مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ مزید اس آیت مقدسہ کی طرف چلتے ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے، جو انسان جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یا ربنا کا کہا، اسی طرح یہ آپ جو اب میں بتانے لگا ہوں یہ آیت مقدسہ یقین جانیے وہ وظیفہ ہے، جب بھی پڑھا نا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سب کچھ بھر دیا۔ انتہائی مشکل اور انتہائی پریشانی جب انسان کو لاحق ہو جاتی ہے نا تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بندہ دیکھیں، جیسے کہ میرے دوستوں
سردی سے نجات ایک شخص کو مل گئی تھی دوستوں، تو اسی طرح آپ کو ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس عمل کو ماہ رجب میں روزانہ نماز عصر کے بعد بتائی ہوئی ترتیب سے ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد پڑھ لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔